على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے. ہم نے اسے زندہ کیا. اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں. اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے. اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں. اور یہ ان کے ہاتھوں کے بنائے نہیں. تو کیا حق نہ مانیں گے؟ پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے. ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے، اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں. ایک بار پھر بہت بڑی بحث دلائل قدرت سے ہے. جو بات کسی طرح سے کفر کے حلق کے نیچے نہیں اترتی، وہ یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد آدمی پھر زندہ ہوگا اور پھر اس کو جمع کیا جائے گا اور پھر اس کو جناب الہی میں حاضر کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں بس جئیں گے جب تک جئیں گے اور پھر مر کھپ جائیں گے. کہاں جینا ہے اور کہاں اٹھنا ہے، کہاں اجزائے پریشاں کا جمع ہونا ہے اور کہاں خدا کے حضور حاضر ہونا ہے. یہ سب داستانیں ہیں اور یہ سب کہانیاں ہیں. ان کے نزدیک یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ہم سے تو کبھی کبھی ایک دیوانہ ملتا تھا، وہ پوچھتا تھا
کہ وہاں کچھ ہے، کچھ ہونا ہے وہاں؟ انہوں نے کہا سب کچھ وہاں ہونا ہے۔ ایسے ہی پیدا کر کے خدا نے بیکار نہیں چھوڑ دیا ہے، سب کچھ ہونا ہے وہاں۔ نہیں تو اچھے کو اس کی اچھائی کا کیا بدلہ ملا یہاں، اور برے کو اس کی برائی کی کیا سزا ملی یہاں؟ ایک نہیں دو دو ایٹم بم کسی نے مار دیے، اور مارنے والا سب سے زیادہ صاف ستھرا آج بنتا ہے، اور کسی کے منہ میں زبان تک نہیں ہے دنیا کے حکمرانوں میں کہ کہہ دیں کہ تجھ سے زیادہ برا کون ہے، تو کیا دہشت گردوں کی تلاش میں ہے، تجھ سے بڑا بھی کوئی دہشت گرد ہے؟ کوئی کہہ نہیں پاتا۔ تیرا سایہ جس پر پڑ گیا وہ دہشت گرد ہوا۔ دہشت گرد اس کے بنائے، اس کے پروردہ ہیں، جب تک اسے ضرورت رہتی ان سے کام لیتا ہے اور پھر انہیں کنارے لگا دیتا۔ جیسے آدمی بکرا پالتا بھی ہے اور ذبح بھی کرتا ہے، وہی حال اس کا ہے۔ اس کے ہاں بھی بکرے پالے جاتے ہیں اور ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن ان بکروں کو عقل ہوتی تو بکرے نہیں بنتے، انسان بنتے، کسی کے ہاتھ کے رومال نہیں بنتے۔ تو ان کے حلق کے نیچے جو بات نہیں اترتی ہے وہ باس بادل موت ہے۔ باس کے معنی اٹھنا مرنے کے بعد۔ یہ ہمارا بہت بڑا عقیدہ ہے کہ مرنا تو یقینی ہی ہے، لیکن اٹھنا بھی اس سے کم یقینی نہیں۔ ہمیں جتنا مرنے کا یقین ہے نا اتنا ہی اٹھنے کا یقین ہے۔ ہم مرنے کے لیے نہیں مریں گے، ہم اٹھنے کے لیے مریں گے، اٹھیں گے اور اپنے رب کی طرف چلیں گے۔ اب اپنی گھر کی طرف نہیں آئیں گے کہ چلو قبرستان سے اٹھے تو پھر محمد علی روڈ چلیں، چلو مسجد کی طرف چلیں، اسماعیل حبیب میں پہنچیں یا زکریہ مسجد میں یا مینارہ میں، نا الی ربہم ینسلون۔ ایک دن رب کی طرف چلنا ہے، ایسے جیسے اس کی طرف سے چل کے یہاں آ گئے اسی طرح ایک دن پھر چلیں گے۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے، اسی کی طرف چل۔ اس پر دلیل دی جا رہی کہ اگر ان کے حلق کے نیچے نہیں اتارتا ہے تو ایک دلیل، اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ انہیں بتائیے کہ اور تو نہیں، زمین کو تو تم دیکھتے ہو، یہ نہیں کہا جا رہا سوئی تم دیکھ رہے ہو اور سوئی کا ناکا، یہ سب نہیں، بہت بڑی چیز سے استدلال ہو رہا ہے۔ فرمایا زمین تو دیکھ رہے ہو جس پر ہو، یہ مردہ زمین خود اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کو پھر زندہ ہونا ہے۔ یہ مردہ بتا رہا ہے کہ مردے کو پھر زندہ ہونا ہے۔ مردہ مردے میں جاتا ہے، جیسے جب زندہ تھا تو زندوں میں تھا، مرنے کے بعد مردہ۔ زمین بھی مردہ اور مردہ بھی مردہ، دونوں زمین ہی میں جا رہا ہے نا۔ کہا یہ مردہ زمین خود اس کی ایک دلیل ہے کہ وہ جلائے گا۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور ایک نشانی، آیا مانے ایک، آیتان مانے دو، آیات مانے بہت سی۔ ایک نشانی
اس کے مردہ جلانے پر، انہیں جمع کرنے پر، انہیں اپنے حضور حاضر کرنے پر، یہ مردہ زمین ہے، یہ زمین خود ہی ایک نشانی ہے، مردہ زمین۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ، اور ان کے لیے ایک نشانی جو نہیں مانتے ہیں، یہ زمین ہے، الارض زمین، کیسی زمین؟ المیتہ، جو مردہ ہے، میتہ مانے مردہ، مردہ زمین ہے۔ اب ان مردوں کو مردے سے سمجھاؤ، مردوں کو اب مردے سے سمجھاؤ، شاید زندگی کا سبب بنے۔ مردہ زمین ہے، زمین ایک نشانی۔ اب دیکھو کیسے بتایا جا رہا ہے۔ زمین کب مردہ ہوتی ہے؟ جب اس میں قوت نمو نہ ہو، اگانے اور بڑھانے کی طاقت نہ رہ جائے۔ زمین میں اگانے اور بڑھانے کی طاقت ہے، اور زمین میں کھٹاس بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، اس میں نمک بھی ہے، شکر بھی ہے، دونوں کا خزانہ ہے زمین کے اندر۔ گنے میں شکر کہاں سے آ جاتی ہے؟ کون سا گوڈاؤن آپ نے نیچے رکھا ہے گنے کے کھیت کے؟ اور املی میں کھٹاس کہاں سے آ جاتی ہے؟ وہاں نمک کہاں سے لائے آپ؟ سب کا خزانہ زمین کے اندر ہی ہے۔ جس زمین پر بسایا ہے اللہ نے اپنے بندوں، اسی کے نیچے ان کی خوراک بھی رکھ دی گئی۔ کرم دیکھو، پہلے خوراک بنائی گئی، پھر بندے کو بھیجا گیا ہے۔ اور یہ جو تنگ دستی کی بات ہے، عمارت و غربت کی بات ہے، مالداری اور مفلسی کی بات ہے، یہ سب انسانوں کے کالے کرتوت ہیں۔ ورنہ اتنا خزانہ رکھا گیا ہے کہ ہر آدمی سکھی رہ سکتا ہے، کوئی دکھی نہیں ہو، سب کا بندوبست۔ ارے ابھی بچہ پیٹ ہی میں ہوتا ہے، ماں کے پستان میں دودھ آ جاتا ہے، بچہ ابھی باہر نہیں آیا، دودھ آ گیا چھاتی میں، خوراک پہلے آ گئی ہے، بندوبست سے آ جانے دو اس کو۔ لیکن ہوشیار لوگوں نے کہا یہ دودھ بھی مت پلاؤ، ہم ڈبے کا دودھ بنا رہے ہیں تاکہ اس کو ڈبہ بنا دیں۔ اور ڈبے کا دودھ پی پی کر کے لوگ ڈبہ ہو گئے، جب تو داعش میں جا کے انجینئر شریک ہو رہے، انجینئر ہے کہ احمق ہے؟ ایسے ظالموں کو جنہیں امریکہ پال رہا ہے، آپ وہاں سمجھ اسلام ڈھونڈ رہے ہو؟ امریکہ جس کی پرورش کرے، ارے وہ حرم کا شاہ کیوں نہ ہو، اگر امریکہ پرورش کر رہے ہو اس کے ایمان کا جائزہ لو جا کر کے، یہ ہے راستے پہ کہ نہیں ہے؟ مجھے امیر معاویہ کی طرف ایک بات منسوب کی جاتی ہے، وہ یاد آتی ہے کہ مولا علی سے اور حضرت امیر معاویہ سے جو کچھ چشمک ہوئی اور جو کچھ جدال و قتال ہوا، وہ تو لوگ پڑھتے ہیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق، وہ اپنی جگہ پر ہے۔
اور ظاہر ہے دو لڑنے والے جب لڑتے ہیں تو ایک کا پہلو طاقتور ہوتا ہے اور دوسرے کا کمزور ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ہوا۔ اور بہت ساری جنگوں کی وجہ سے غلط فہمی ہے، غلط اندیشی ہے، غلط اجتہاد ہے، غلط فیصلہ ہے، غلط مشیر کار ہیں، ہوتا ہے۔ تو جنگیں ہوئی ہیں، اس میں طرفین کا نقصان ہوا۔ لیکن شاہ قیصر نے مولا علی کو ایک مراسلہ بھیجا کہ یہ امیر معاویہ آپ کے پیچھے بہت پڑے رہتے ہیں اور آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، یا تسلیم کر رہے ہیں تو کچھ شرائط رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اور آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو آپ کہیں تو ایک طرف سے آپ حملہ کریں، دوسری طرف سے میں، یا امیر معاویہ کو کہا۔ اس وقت امیر معاویہ نے جو جواب دیا، مجھے بس ایسی جواب کی امید جو ہے کسی صحابی سے ہو سکتی، وہابی سے تو نہیں، اس لیے کہ صحابی حضور کے قدموں میں بنا ہے اور وہابی مغرب کے قدم میں بنا، یہ وہیں سے بنا ہوا ہے۔ آپ اس سے کسی خیر کی امید مت رکھنا، جس کو یہ خارجی کہتے ہیں۔ یہ مردوں کو آرام سے سونے نہیں، قبریں اکھاڑ ڈالیں، زندوں کو کہاں گھر میں یہ رہنے دیں گے؟ یہ اسلام کے نام پر اسلام کی بنیاد کھود رہے ہیں۔ خوارج مولا علی سے لڑ گئے تھے، ہی خوارج ہی لڑے تھے، اور معلوم ہے کہ قبر کون اکھاڑا، سوائے وہابی کے دوسرا ہے ہی نہیں ہے۔ شیعہ نہیں اکھاڑتا کبھی بھی، کچھ بھی ہو شیعہ نہیں اکھاڑے، صرف وہابی اکھاڑے۔ انہوں نے آبادی سے لے کر کے ویرانے تک آگ لگا دی ہے، یعنی قبرستان تک، کوئی جگہ باقی نہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے جب مراسلہ پڑھا تو جواب لکھا کہ وہ رومی کتے، جواب دیکھئے، یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے اور یہ ہماری خانگی جنگ ہے، گھریلو جھگڑا ہے ہمارا، ہم گھر والے طے کر لیں گے بیٹھ کے یا لڑ بھیڑ کر کے، جیسے بھی ہو۔ ذرا جواب دیکھیں، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ، اندرونی معاملہ، جیسے یمن کا مسئلہ یمن کا ہے، سعودی کو کیا پڑی ہے کہ کودا پڑ رہا ہے؟ لیکن وہ امریکہ کو بتانا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، تیرے مفادات کا نگراں ہوں، یہاں اپنی چوکیداری بتا رہا ہے۔ پتہ چل جائے گا، کچھ ہی دن کی بات ہے کہ آپ نے کس آگ میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ امیر معاویہ کا جواب دیکھیں، اور رومی کتے، یہ میرا خانگی مسئلہ ہے، گھر کی بات ہے، گھر کے مسائل ہم اپنے گھر ہی میں حل کر لیں گے، اور اگر تو حل کرنے کے لیے آیا تو علی کے جھنڈے کے نیچے جو شہید ہوگا سب سے پہلے امیر معاویہ ہوگا۔ یہ اسلام ہے۔ آپ امریکہ کا جھنڈا بلند کر رہے ہو، نام اسلام کا لے رہے ہو، اسی کا نام داعش ہے اور یہی فساد کا باعث ہے۔ اگرچہ قافیہ سیک اور شین سے ہے، مجھے قافیہ لگانا نہیں تھا، لیکن وجہ ضرور بتانی تھی۔ فساد کا باعث صرف امریکہ کی غلامی ہے۔
یہود و نصارہ کرا رہے ہیں جو کرا رہے ہیں. کچھ لوگ تو سانس نہیں لے رہے ہیں، دیوبندی بھی سانس نہیں لے رہا ہے، کہیں بند ہے، وہ بھی دیوبند ہے. اور بندی کا پھر کیا کہنا ہے؟ تو بند کا تو یہ حال ہے، بندی، بندہ بھی نہیں بندی. جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں یا اہل حدیث کہتے ہیں یا خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں، محمدی کہتے ہیں، کہیں مجاہد اپنے کو کہتے ہیں، یہ جہاں گئے ویسے نام رکھ لیا. بہت سے نام ہیں. اور اب تو اہل سنت بھی کہنے لگے ہیں. اب ہر بات میں حضور کا روضہ دکھا رہے ہیں. اس کو منتقل کرنے کی بھی بات کرو اور دکھانے کی بھی بات کرو. تم سے تو حضور کا روضہ بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے. تم سے یہ اسلام اور مسلمان کیا برداشت ہوں گے؟ حضور کی آخری آرام گاہ بھی تم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. تمہارا مفتی فتویٰ دے رہا کہ یہاں سے منتقل کر دو. تمہاری زمین پر ہے کہ تمہارے باپ کی زمین پر ہے؟ تم ہوتے کون ہو؟ خدا تمہیں غارت کرے، خدا تم پر لعنت کرے. تم نے یوں اسلام کو نقصان پہنچایا. مسلمان بنے پھر رہے ہو. یہی حرم کی خدمت ہے. یہ خادم الحرمین تو نہیں ہو سکتا، خائن الحرمین. ورنہ اس مفتی کو سر عام پھانسی دینے کی ضرورت تھی جس نے فتویٰ دیا. ظہر الفساد فی البر والبحر. تم نے خشکی اور تری دونوں میں آگ لگا کے رکھی ہے اور فساد برپا کر دیا. لمبی چوڑی باتیں کرتے. اس اسلام سے میں نے سمجھا یا اللہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ علی کے جھنڈے کے نیچے جو سب سے پہلے جان دے گا وہ امیر معاویہ. یہ کہہ رہے ہیں، یہ ہے صحابی وہابی میں. یہ روایت شیعوں کے یہاں نہیں پہنچی ہو، پہنچی ہوگی تو کبھی وہ پہنچائیں گے نہیں. یہ سمجھ لیں. انہوں نے بھی طے کیا، یہ کم تھوڑی ہے. یہود نے یہ مشن بھی بنایا ہے. شیعت بھی یہود کے ریشہ دوانیوں کے نتائج میں ہے، مگر بہت پرانا فرقہ ہے شیعت. یہاں حب علی کی بات کی گئی. یہ کون سا حب علی ہے کہ جو علی کے محبوب ہوں انہیں تم دشمن بنا لو، جنہیں علی محبوب رکھتے ہوں ان کو تم دشمن بنا لو. یہ کون سا حب علی ہے؟ یہ حب علی. اسی لیے مولا علی خود ہی فرماتے تھے میرے بارے میں 2 گروہ مریں گے، ہلاک ہوں گے. ہلک فیہا اسنان، محب مفرد و مبغض مفرد. میرے بارے میں 2 گروہ تباہ ہوں گے، ایک بہت چاہنے والا اور ایک بہت دشمنی کرنا ہے. یعنی ایک رافضی ایک خارجی. اور یہ آگ جو لگی ہوئی ہے شام میں لگی ہو کہ یمن میں لگی ہو کہ اور کہیں لگی ہو، یہ در حقیقت جنگ ہے رافضیت و خارجیت کی. لیکن جل رہی ہے اس میں سنیت، جل رہی ہے سنیت، لڑ رہی ہے رافضیت و خارجیت. لڑا دیا. سب بے جگہ ہو رہے ہیں، خانمہ برباد ہو رہا ہے. تو وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ایک نشانی اس کی مردہ زمین ہے. اب ان مردوں کو مردے ہی سے سمجھاؤ.
شاید مردے مردوں سے کچھ سمجھ لیں، مردہ زمینی سے سمجھاؤ، یہ دعویٰ ہے کلام پاک، مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ اب کیسے نشانی ہے؟ آگے آیا احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ کس کو؟ مردہ زمین کو۔ ہا کی ضمیر جو ہے الارض کی طرف جا رہی ہے۔ ہم نے اس کو زندہ کیا، مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس سے نکالا دانا۔ حب کہتے ہیں دانے، سمجھے آپ؟ جسے اناج لکھ دیا اعلی حضرت نے، تو اناج کیا ہے؟ دانا ہی ہے۔ ہم نے اور آسان کیا تھوڑا سا، حب کا، اس سے نکالا دانا۔ کیسے زندہ کیا؟ پانی سے، پانی برسا کے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ زندگی پانی سے ہی ہے، اور زندگی پہلی بار پانی میں ہی آئی، اور آخرت میں بھی جو آدمی زندہ کیا جائے گا پانی سے ہی زندہ کیا جائے گا، جسے مائے حیات کہتے ہیں، آب حیات، نہر حیات پر۔ یہ حدیث پاک میں ہے، وہ نہر ہے جس پر پانی پڑ گیا زندہ ہوگا۔ تو ہم نے اس مردہ زمین کو پانی برسا کے زندہ کیا، احییناہا، اس کو جلایا۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس میں سے دانا نکالا۔ دانا نکالنے والے ہم ہیں، کوئی دانا بنانے والا نہیں۔ کھانا بنانے والے ہیں، دانا بنانے والا کوئی نہیں۔ کوئی ہو تو مجھے بتاؤ، اس دور میں بھی کوئی دانا بنانے والا ہو، گیہوں بنا رہا ہو، چاول بنا رہا ہو، دال بنا رہا ہو، کوئی بتا تو دو، ساگ سبزی بنا رہا ہو، کوئی دانا بنانے والے بتاؤ۔ کھانا بنانے والے تو بہت ہیں، بہرائچ میں تو سب باورچی ہیں، ہر ٹور میں وہ چل رہے ہیں بیچارے۔ کھانا ایک سے ایک آپ بنا، دانا کون بناتا ہے؟ کہا دانا تو میں نے بنایا۔ ایک دانا تم نہیں بنا سکتے ہو، بہت دانائی کی بات مت کرو۔ کھانا بنا سکتے ہو ایک سے ایک، دانا ہم نے بنایا۔ گیہوں ہمارا بنایا، چاول ہمارا بنایا، دالیں سب ہماری بنائی ہیں۔ موٹا اناج ہو کہ باریک، سب ہمارا بنایا ہو۔ کھانا تم ایک سے ایک بنا سکتے ہو، جیسا چاہو بنا کے کھاؤ۔ کھانا بنا کے تم کھا، دانا تم نہیں بناتے۔ تو ہم نے نکالا دانا، دانا بھی ہمارا نکالا ہوا ہے۔ دانایان روزگار سے ذرا پوچھو، جو زمانے کے ہوشیار لوگ ان سے پوچھو کہ دانا کس نے؟ اللہ نے۔ اخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، تو اس اناج سے، اس دانے سے تم کھاتے ہو جو تمہارے حصے میں آتا ہے۔ سب دانا تو سب کے پاس نہیں پہنچتا، اس میں بعض بھاری دانا ہے، بعض ہلکا ہے، بعض اوسط ہے، لیکن اسی میں سے کھاتے ہیں، غریب بھی امیر بھی۔ فمنہ یہ ہم نے نکالا۔ تو جب یہ مردہ زمین تھی تو یہ دانا نکلا کیسے؟ جب تک یہ زمین زندہ، پہلے ہم نے زمین کو زندہ کیا، پھر دانا نکالا پانی برسا کے۔ اگر اتنی بڑی زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں دانا نکالنے کے لیے، تو ایک آدمی کو زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟
جیسے دانا بویا گیا ویسے آدمی کو بھی بویا جاتا ہے قبر میں. قبر میں جا کے بو دیں گے، نکلے گا کسی دن. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور ہم نے کر دیا اس میں باغات. جنت کہتے ہیں باغ کو، جنات باغات. اس میں ہم نے باغات بنا دیے. کس میں؟ زمین میں. اسی مردہ زمین میں باغات بنا دی. جب تک زندہ نہیں ہوئی باغ کیسے لہلہانے لگے؟ باغباں کہاں سے آ گیا؟ باغبانی کیسے شروع ہو گئی؟ کہا یہ سب کام میرا ہے. من نخیل، کھجور سے. نخیل کہتے ہیں کھجور کو، کھجور کے درخت. یہ کہنے کے لیے ہے، یہ بہت جانوروں سے ملتا جلتا ہے نباتات میں سے کھجور، لیکن یہ حیوان سے بہت ملتا جلتا ہے. کھجور کا اگر سر کاٹ دو نہیں، کچھ نہیں ہوگا. جیسے جانور کا بھی سر کاٹ دو تو زندہ نہیں رہے گا، کھجور کا درخت بھی زندہ نہیں رہے گا. یہ ملتا جلتا ہے حیوانوں سے درخت. کھجور کا بہت فائدے کا ہے. ابھی کھجور پر یہاں بحث نہیں ہے، ابھی زندگی پر بحث ہے. وہی سمجھ لو تو ٹھیک ہے. تو اس میں سے ہم نے کھجور کا درخت نکالا. وَأَعْنَابٍ، عنب کہتے ہیں انگور کو، اس کی جمع آناب آتی ہے. کھجور کا درخت اپنی ساق پر کھڑا ہوا ہے، اور ہم نے جو انگور پیدا کیے وہ بچھا ہوا ہے. ایک کھڑا ہوا ہے، ایک بچھا ہوا ہے. اسی لیے تم اس کی ٹٹی بناتے ہو. اس کی ٹٹیاں بنائی جاتی ہیں تاکہ زمین کی وجہ سے بیلیں اس کی خراب نہ ہوں. یا وہاں دیکھ لو ناسک میں انگور کی کھیتی ہوتی ہے، جس نے نہ دیکھا ہو تھوڑا دیکھو، اندازہ کرو. یا ہم نے بنایا اسی مردہ زمین سے. یا تم کہتے ہو مردہ نفع نہیں دیتا، مردے سے تو تم کھاتے ہو اور مردے سے تم پیتے ہو، پھر بھی مردے کی قبر اکھاڑتے ہو. وہ بہت خدا دوست بنتے ہو. یہ کون ہے تمہارا معلم؟ سیکھا کہاں سے اسلام آپ نے؟ پہلے یہ بتاؤ اسلام سیکھا کس سے؟ 1400 برس گزر گیا تھا. صحابہ کی قبریں، مزارات اہل بیت کے تم ہی تھے گرانے والے. اتنے زمانے تک کیسے لوگوں نے دیکھا؟ وہ دیندار نہیں تھے. لیکن یہ دنیا بہت جلدی اپنی تاریخ بھولتی ہے. وَأَعْنَابٍ، اور بنایا ہم نے اس میں انگور. وَفَجَّرْنَا، فجرہ کے معنی پھاڑنے کے ہیں. فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اس میں سے ہم نے چشمے پھاڑ دیے. چشمے ابل پڑے زمین سے، مردہ زمین سے پانی کے چشمے نکل پڑے. اسی زمین پر رہنا، اسی زمین پر کھانا، اسی زمین پر پینا، اور پھر آخر میں اسی زمین میں جا کے سو جانا. وہ یہ ہے ہماری بساط. 4 دن کے لیے چاہے جو کچھ اکڑ خوں آپ دکھا لو، ہے بساط یہی. کچھ دن کھاؤ زمین سے، کچھ دن پیو زمین سے، کچھ دن رہو زمین پر، اور پھر زمین میں جا کے سو جاؤ. یہ ہے فَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ، عین کی جمع عیون. اس میں سے ہم نے چشمے نکالے. زمین ہی سے سب نکل رہا ہے. تو زمین سے چشمہ تو ہم نکالتے ہیں،
انگور ہم نکالتے ہیں، کھجور ہم مردہ اگر نکالیں تو تمہیں پریشانی کیا ہے؟ اتنی بڑی زمین زندہ ہو گئی تمہیں تعجب نہ ہوا، مردہ زندہ ہوگا تو تمہیں تعجب ہے؟ کیا پاگل ہو گئے ہو، سودائی ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، خبتی ہو گئے ہو، بدحواس ہو گئے ہو، حواس باختہ ہو، مادی خلیہ ہو گیا ہے تم کو، دیوانے ہو گئے ہیں۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ کھائیں اس کے پھل سے۔ باغات میں جو پھل ہیں اس میں سے لوگ کھائیں، دانہ ہی نہ کھائیں، پانی ہی نہ پئیں، پھل بھی کھائیں، پھل بھی کھاؤ۔ پھل کھاتے ہیں ایک مرتبہ شکر بھی نہیں ادا کرتے، ہنسی مذاق کرتے رہتے، حقہ پیتے رہتے ہیں۔ اب تو شاید حقہ بند ہے، حقہ پانی بند کیا ہے حکومت نے، نہیں تو کہیں کہیں ہوٹلوں میں حقہ پانی کا بھی بندوبست تھا، بعض محافل میں حقہ پانی چلتا تھا، اب شاید کچھ پابندی لگی۔ اور وہ تمباکو نہیں تھی، کچھ اور تھا، لوگ نئے نئے دھندے ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ تو پھل کیوں نکالا؟ تاکہ کھائیں، من ثمرہ، ثمر کہتے ہیں پھل کو، باغات کے پھل کھائیں۔ آگے فرمائے گا وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ پھل کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے۔ اگر دانہ انہوں نے نہیں بنایا، پانی انہوں نے نہیں بنایا، درخت انہوں نے نہیں بنایا، تو پھل بھی انہوں نے نہیں بنایا، کچھ ان کا بنایا ہوا نہیں۔ یہ صرف آدمی کو بناتے رہتے ہیں اور الٹی سیدھی تقریر کرتے رہتے ہیں کہ اچھے دن آنے والے ہوں، برے دن جانے والے ہیں، احمق بناتے۔ تقریر کرنے کا کچھ لوگوں نے مطلب سمجھا بیوقوف بنانا۔ زیادہ تر ایسے بیوقوفوں کے پیچھے دنیا جاتی ہے، اور دنیا بیوقوفوں سے ہی آباد ہے۔ لولا الحمقى لخربت الدنیا، اگر یہ بیوقوف نہ ہوتے یہ دنیا ویران ہو جاتی، انہی سے آباد ہے۔ جو جتنا زیادہ بیوقوف بنا لے جائے بس، ولا حول ولا قوت۔ ان کے ہاتھوں نے کچھ پھل نہیں بنایا، وہ اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو بغیر ہاتھ دھوئے کھانا شروع کر دیتے، ان سے اگر آپ کبھی کہیں کہ ہاتھ تو دھو لیجئے تو کہتے زندگی سے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں۔ بولتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، بلا دھوئے کھا رہے ہیں، ٹوپی بھی نہیں لگاتے، کھائے چلے جا۔ کچھ لوگوں کو کھاتے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ کھانے ہی کے لیے آ گئے ہیں آپ کیا؟ یہ زندگی بندگی کے لیے ہے، محض کھانے پینے کے لیے نہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی بندگی کے لیے ہے، یہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ تو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں کریں گے؟ شکر کرنا، اعلیٰ حضرت نے اس کو بہت اچھا کھولا، کیا حق نہ مانیں گے؟ حق کا ماننا یہ شکر ہے۔ جو لوگ چہرے پر تھپڑ لگاتے یہ شکر ہرگز نہیں، یہ نقل ہے، خدا جانے کس کی نقل ہے۔ کچھ لوگ ادھر ادھر دونوں طرف ہاتھ چلاتے ہیں، یا اللہ توبہ، یا اللہ شکریہ۔ کچھ لوگ الٹی ہتھیلی کر کے سجدے میں چلے جاتے، یہ شکر نہیں ہے بابا۔ کہاں سے سیکھا؟ شکر حق کا ماننا ہے کہ اللہ میں کھانے کے لائق نہیں تھا، تو نے کھلایا،
میں پینے کے لائق ایک قطرہ کے لائق نہیں تھا کہ ایک قطرہ حلق سے نیچے اتاروں، تو نے پلایا. اور میں کسی لائق نہیں تھا، تو نے مسلمان بنایا، اپنے نبی کا غلام بنایا. یہ حق ماننا جو ہے یہ ہے سب کچھ. تو کیا یہ حق نہیں مانیں گے؟ شکر کرنا، حق کو ماننا. حق مانو، جب حق کو مان لیا تو اب حق ادا کرو گے. جہاں حق مانا جاتا پھر حق کی ادائیگی میں آدمی لگ جاتا ہے، اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، پیمنٹ کرنا پڑتا ہے، اور نہیں تو بس ایسے چلتے رہو. افلا یشکرو، تو کیا یہ شکر نہیں کریں گے؟ یعنی حق نہیں مانیں گے. سبحان الذی، پاکی ہے اسے، خلق الازواج کلھا، ہر چیز کو اس نے جوڑا جوڑا بنایا. جتنی مخلوق ہے سب کا جوڑا ہے. یہ قاعدہ آپ سمجھ لیں. کسی کو بغیر جوڑے کے پیدا ہی نہیں کیا. جتنی صرف اپنا کوئی جوڑا نہیں رکھا، وہ بے جوڑ ہے. واحد ہونا، احد ہونا، صمد ہونا، لم یلد ولم یولد ہونا، اور وطریت ایک ہونا اس کی شان ہے. وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. بقیہ سب دکیلے ہیں، سب کو دو دو کر. حد یہ ہے کہ سبزیوں میں بھی نر و مادہ ہے. یہ ہوا پھول جھاڑتی رہتی ہے نر کا مادہ میں. سبزی میں بھی، درخت میں بھی، پھل میں بھی، پتھروں میں بھی نر و مادہ، نباتات میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے. اور بہت سی چیز آدمی کو معلوم ہے. یہ تو سائنس نے آج کھولا ہے، ابھی جانے کیا کیا کھلے گا. 3 حصہ ابھی بھی پردے میں ہے، ایک آیا ہے، لیکن اسلام نے پہلے سب کھول دیا. یہ بعد میں کھولیں گے، اسلام نے سب کھول دیا ہے. اور جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، اسلام اور اجالے میں آ رہا ہے. اچھا، اسی لیے ان کو خطرہ ہے کہ کل کا مذہب کہیں اسلام ہی نہ ہو، اس لیے دہشت گردی سے منسوب کر دیا. ایک وجہ یہ بھی، لوٹنے کھسوٹنے کے لیے بھی دہشت گردی، غلام بنانے کے لیے بھی، مزدور بنانے کے لیے بھی، بے جگہ کرنے کے لیے بھی، خود قائد بننے کے لیے، حکمراں بننے کے لیے بھی ٹوٹ پھوٹ انہیں پسند ہے. ارے ان کے نخرے بہت ہیں، ان کی سازشیں بڑی خطرناک. اتنے زمانے سے بمباری امریکہ کر رہا ہے. کس کے اوپر؟ داعش کے اوپر. اور داعش ہے کہ قبضے پہ قبضہ کیے چلا جا رہا ہے. وہارے بمباری، وہارے امریکہ. سب رات کو دھول جھونکتے ہیں، امریکہ دن میں آنکھ میں دھول جھونکتا ہے. یہ بمباری نہیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کی راہ ہموار کی جا رہی. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے، جب دیکھتے ہیں ذرا زیادہ طاقتور ہو گیا ہے تو طاقتور پسند نہیں انہیں، بس آپس میں لڑتے رہو یہ پسند ہے، تب ضرور کچھ نقصان پہنچا دیتے ہیں. اور زیادہ کہتا ہے تو پھر ختم ہی کر ڈالتے ہیں. وہ برابر کے رہو، لڑتے رہو، کوئی اونچا نیچا نہیں ہونا چاہیے، برابر لڑنے بھیڑنے کا کام جاری رکھو، یہ کام بند نہیں ہونا چاہیے. ہاں کوئی زیادہ اونچا ہو گیا تو اس کی طاقت ضرور توڑیں گے، پھر اس کی طاقت توڑیں گے. ان کو جو چیز پسند ہے وہ لڑائی جھگڑا، ڈیوائڈ اینڈ رول. شتت وحکم، لوگوں کو ٹکڑیوں میں بانٹو اور حکومت کرو، یہ ان کے قوانین. لیکن عوام سمجھتی کہاں. کچھ بھوکے ہیں کہتے چلو کھانا تو ملے گا.
اس سے اچھا تھا کہ مر جاتے کہیں بے پر کی زندگی سے۔ تو اس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ ازواج کلھا، سب کو جوڑا۔ دوسری جگہ بھی کلام وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کو میں نے جوڑا جوڑا بنا، صرف اپنا جوڑا نہیں رکھا۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کا بھی جوڑا ثابت کرنے کی کوشش کی، اولاد بھی ثابت کی۔ یہی یہود و نصارہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے۔ ارے جب وہاں یہ نہیں رکے، ہمارے آپ کے بارے میں کیا رکیں گے اور کیا انصاف کریں گے؟ آپ کہاں تک رہے ہو؟ تو ہم نے پیدا کیا ازواج کلھا، سب کے لیے جوڑا جوڑا۔ مما تنبت الارض، اس چیز سے جسے زمین اگاتی ہے، زمین جو بھی چیز اگاتی ہے سب کو جوڑا جوڑا بنایا۔ اسی لیے صحابہ حضور کے زمانے میں نر کا پھول جو ہے وہ جھاڑتے تھے، مادہ کے پھول تو کھجور زیادہ آتی تھی۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کی جانوں میں بھی ہم نے جوڑا بنایا۔ آپ کے ہاں تو جوڑا ہے، یہ مرد عورت ہے ہی ہے۔ جب جوڑا جوڑا بنایا تو جوڑے جوڑے رہو، اکیلے گھوڑے پہ مت سوار رہو، تھوڑا پیدل ہو جاؤ۔ آپ جوڑا جوڑا رہو۔ تمہارا حسن جوڑا جوڑا رہنے میں ہے، اس کا حسن ایک رہنے میں، وہ خالق کا حسن ہے۔ اللہ وطر، اللہ تنہا اکیلا ہے، تم وطر مت رہو، الگ رہنا اچھا۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں سے جس کو وہ جانتے نہیں، اس سے بھی جوڑا بنایا۔ بہت سی چیز ہم نے بنایا ہے، سب جوڑا، جس کو یہ نہیں، اتنا تو ہم نے بتا دیا۔ ابھی بہت سی چیز ہے جس سے یہ لا علم جانتے ہی نہیں ہیں۔ بہت علم کی بات نہ کریں، ابھی بہت سی دنیا، معلوم دنیا ابھی پوری اجالے میں نہیں آئی ہے، آتی رہے گی۔ پردہ ہٹتا رہے گا، اندھیرا دور ہوتا رہے گا، اجالے میں تو دیکھ لینا ہر چیز کو جوڑا بنا ہے۔ اس اکیلے کو مانو، سب اسی کا ہے، اسی کا ہو کے رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔